نشست نمبر 73۔ ہم نشست نمبر 72 ختم کر چکے ہیں اور اب 73 پہ آ گئے ہیں۔ پہلے فتح مکہ، پھر شکست، پھر فتح اور حضور کا زخمی ہونا، یہ اس کے عنوان ہے۔ اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضور نے سب سے پہلے اپنا پرچم حضرت علی کو عطا فرمایا، جبکہ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ معاصر بن عمیر آپ کے شانہ بشانہ بڑی بہادری سے لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت وہ پرچم حضور نے حضرت علی کو برآمد فرمایا، واللہ علم۔ اور جب کما لیسی نے معاصر عمیر کو شہید کیا تو وہ سمجھا کہ اس نے حضور کو شہید کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشاور تھا۔ بہرحال جب اس نے یہ اعلان کیا کہ نے محمد کو قتل کر دیا ہے تو لوگوں میں تھوڑی سی سراسیمگی پیدا ہوئی، مگر حضرت علی اس تیزی سے آگے بڑھے اور آواز لگائی کہ میں ابو القاسم ہوں۔ اس پر ابو سعد بن طلحہ نے جواب دیا کہ تم معاذرت طلب کر رہے ہو، اور یہ کہہ کر حضرت علی کے مقابل آ گیا۔ انہوں نے ایک ہی بار میں اسے زیر کر لیا، مگر وہ یکایک منہ گھما کر پلٹ آئے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا، تو علی نے جواب دیا حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ اس کو اللہ نے قتل کر دیا، کیونکہ وہ شرم و حیا سے عاری ہو گیا تھا، یعنی وہ برہنہ ہو گیا تھا، لہذا میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ یہاں ایک اور بھی روایت ہے جو کہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ابو سعد بن طلحہ نے پہلے آ کر اسلامی لشکر کو للکارا کہ میں قسم، یعنی جوڑ الگ کر دینے والا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں ابو القاسم ہوں۔ یونس بن بکیر کے حوالے سے ایک اور معذرت طلبی کا واقعہ تحریر کیا گیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب طلحہ البدری نے معذرت طلب کی تو حضور نے بنفس نفیس اس کے مقابلے کا قصد فرمایا، مگر حضرت زبیر سمجھ گئے اور اس سے پہلے کہ حضور آگے بڑھتے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھ گئے اور اس کے اونٹ کی ایک ہی بار میں گردن اڑا دی۔ جب وہ اونٹ سے گرا تو انہوں نے دوسرے بار میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نے حضرت زبیر کے لیے تحسین و آفرین کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ اس کے بعد حضور نے یہ انکشاف فرمایا کہ اگر زبیر مقابلے کے لیے نہ جاتے تو میں خود جاتا، لیکن میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسی دوران سعد بن ابن وقاص نے طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کر دیا۔ جس طرح حبشی نے دھوکے سے حضرت عبدہ کو قتل کیا تھا، اسی طرح ایک اور مشرک نے عاصم بن ثابت کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ جب ان کی ماں نے انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، کیونکہ بقول ان کے صاحبزادے کی یہ خواہش تھی کہ کوئی کافر مرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، اور ان کی والدہ کو خدشہ تھا کہ کافر اپنی روایات کے مطابق ان کے کیسے سر کو سکھا کر اس میں شراب پیا کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس موقع پر موجود تھیں اور اللہ نے ان کے بیٹے کی عہد کی لاج رکھ لی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہاں ایک اور شخص کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس کا نام حنظلہ راہب تھا۔ وہ رہبانیت چھوڑ کر اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس غزوے میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے آیا۔ اس کا نام حضور نے اسلام دشمنی کی وجہ سے فاسق رکھ دیا تھا، جیسا کہ ابو لہب کا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نصرانی ہو گیا تھا اور نصرانیوں میں ہادی اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مذہب اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی افواہ تھی کہ اس کو پیدائش کے وقت فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اسی غزوہ بدر میں اسے شداد بن اوس نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ اس کے عزیزوں سے پوچھو کہ جس کو فرشتہ غسل دیں اس کا کیا یہ انجام ہوتا۔ اور جب اس کی بیعت کی اس کے باپ کے سپرد کی گئی تو اس نے اس کے سینے پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اے اللہ میں اس کے افعال سے بری الذمہ ہوں۔ آگے چل کر ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بدو لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد فرمائی اور کافر بڑی تعداد کے باوجود پسپا ہو گئے۔ لیکن اس کے آگے یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اپنے ساتھ عورتوں کی ایک جماعت کے لیے بنی ٹھنی لشکر کفار کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ساتھ تھی۔ وہ پیچھے رہ گئے، کفار بھاگتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئے اور مسلمان الغنیمہ کہتے ہوئے ان کے تعاقب میں بڑھے، حتیٰ کہ وہ تیر انداز بھی جو حضور کے نے گھاٹی پر تعینات کیے تھے عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ لہذا کچھ کفار غیرت کی بنا پر پلٹ آئے اور اسی دوران کسی بدوقت نے یہ ہانک لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ لہذا مسلمانوں کا پیچھے کی طرف پلٹنا قدرتی امر تھا۔ اس طرح نبی کی نافرمانی کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی بازی الٹنے لگی۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم جب بھی نبی کی نافرمانی کرو گے نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس میں اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ اس وقت جب کہ بڑے بڑے ذلیل القدر صحابی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود تھے، اس کے باوجود وہ ذرا سی نافرمانی سے سب کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ کہاوت ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو ہرا سوکھا کچھ نہیں دیکھتی۔ نافرمانی تو چند ایک نے کی اور سدا سب کو بھگتنا پڑی۔ اسی دوران خالد بن ولید جو کہ اس وقت کفار کے رسالے کے سپہ سالار تھے پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ آخر 10 تیر انداز کب تک ان کا مقابلہ کرتے، وہ بھی مدافعت کرتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس وقت ابن اسحاق رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرچم ثواب کے ہاتھ میں تھا، مگر یہ نہیں لکھا کہ پرچم حضرت علی کے ہاتھ سے ان کے پاس کیسے پہنچا۔ مگر قیاس غالب یہ ہے کہ جب حضرت علی نے حضور کی شہادت کی خبر سنی تو شاید وہ پرچم کسی مجاہد ہجری کے ہاتھ میں دے کر خود حضور کی تلاش میں واپس پلٹے، اور یہ اس دور اندیشی کی بنا پر تھا کہ اگر وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف پلٹتے تو برا اثر پڑتا۔ دشمن یہ سمجھتا کہ لشکر اسلام پسپا ہو رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں فریقین کی عام طور سے پرچموں پر ہی نگاہ رہتی تھی، اس کے آگے بڑھنے سے فتح اور پیچھے ہٹنے یا گر جانے سے شکست سمجھی جاتی تھی۔ جب پرچم اسلام ثواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پرچم اسلام کو سرجگو نہیں ہونے دیا۔ جب ان کا دائنا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کو بلند کیا، اور جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو عمرہ بنت عقلمہ نے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ اس کو ہلا ہلا کر مسلمانوں کو جوش دلاتی رہی۔ لیکن ابن حشام نے اس کے برخلاف لکھا ہے، مگر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار ان دونوں کی تعریف میں ہیں۔ لہذا غالب یہی ہے کہ دونوں اسلام کے پرچم ہی کو بلند کیے ہوئے تھے۔ ابن اسحاق رحم اللہ تعالیٰ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ وہ وقت مسلمانوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ ان کی کافی بڑی تعداد درجہ شہادت پہ متمکن ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن لی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں، کیا کریں۔ ادھر صورت حال یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے تھے، جو کہ دشمنان اسلام نے جا بجا اس لیے کھودے تھے کہ مسلمان اس میں دھوکے سے گر جائیں
اور ایک گھاس پھوس سے چھپا بھی دیا تھا تاکہ نظر نہ آئے، لیکن خدا کی رحمت دیکھیے کہ وہی مولک گڑھا اللہ تعالیٰ نے حضور کی پناہ گاہ بنا دیا۔ تھوڑی دیر میں جانثار نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوبتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ حضور کا چہرہ خون سے لہولہان تھا اور دوہری زرہ پہنے ہوئے ہونے کی وجہ سے شناخت مشکل تھی، مگر ان کی آنکھوں کی مخصوص چمک سے صحابہ کرام نے پہچان لیا، اور گڑھے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا، اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اسی دوران علی ایک مشکزے میں پانی لے آئے جس سے پہلے زخموں کو دھویا۔